یہ اس دور میں جو بھی پھر میں بعد میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں سوشل ایولیوشن، اس کے نتیجے میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ریاست کے یہ جو تین بڑے بڑے اہم شعبے ہیں، بازو ہیں، ایک طرف ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، تیسری طرف جوڈیشری ہے، دستور میں معین ہوتا ہے کہ اس ریاست کے کیا اساس ہے، کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، اور اس دستور کی کسٹوڈین سپیریئر کورٹس ہیں۔ اگر جو شہری حقوق دستور گارنٹی کرتا ہے کسی ملک کے عوام کو، ان میں سے کسی حق کے اوپر ایگزیکٹو اگر کوئی چھاپا مارتی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی اس حق کو ساقط کرتا ہے، تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کورٹس جائیں گے اور کنڈا کھٹکھٹائیں گے کہ دستور اس ملک کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میرے حق پر فلاں جو ہے قدغنیں کی گئی ہیں، چھاپا مارا گیا ہے، تو میری جو شکایت ہے رفع کی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ملک کے دستور میں یہ معین ہو جائے، یہ اٹس اے بگ اف، آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ معین ہو جائے کہ یہ دفعہ جو ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ 100% آپریٹو ہو جائے، نو ایکسیپشن، اور یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، ایک ایکسیپشن بھی کر دیا جائے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہے گا نظام، وہ منافقانہ نظام بن جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں، شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشن، ایبسولوٹلی آپریٹو ہو یہ ایک کلاس، تو میرے نزدیک اسلامی دستور کا تقاضا 100% طے ہو گیا۔ باقی ڈیٹیلز میں عرض کر چکا ہوں، اسلام نے نہیں دی، قرآن نے نہیں دی، سنت نے نہیں دی۔ ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے لوگوں کے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں تو ایسا تھا، وہاں تو یوں تھا۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، آج بھی جن لوگوں کے علم میں پہلی مرتبہ بات آئے گی وہ چونک جائیں گے کہ خلافت راشدہ اگرچہ ہمارا آئیڈیل ہے، اصول وہیں سے ہمیں اخذ کرنے ہیں، لیکن اپنی ڈیٹیلز میں وہ نظام دنیا میں دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر ایک، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا اسی حد تک پورا کیا گیا جتنا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ضروری تھا۔ اس سے آگے ہوتا تو وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، بیکار کی بات ہے۔ نمبر دو، اس میں ایک گریڈیشن تھی لوگوں کے مابین، وہ گریڈیشن یہ تھی صحابہ کرام کی کہ فلاں فلاں یہ سابقون الاولون میں سے ہے، یہ حضور کے ساتھ تھے بالکل ابتدا سے، فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے رہے، یہ بدری ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل تھے، یہ گریڈیشن ہے۔ یہ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ گریڈیشن تھی جس کے بنا پر وہاں معاملہ چل رہا تھا کہ سابقون الاولون وہ تھے کہ جو اصل نیوکلیس تھے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ریولوشن کے بعد ایک پوسٹ ریولوشنری نظام تھا جو قائم ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک زبردست ریولوشنری سٹرگل کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ اب اس سٹرگل کے دوران معین ہو چکا تھا کہ ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون ہوگا کہ جو مشیر ہے، کون ہے جس سے بات کی جائے گی، کون ہے جو معتمد علیہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گریڈیشن آج موجود نہیں ہے، وہاں گریڈیشنز تھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر کے اصرار پر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے ان میں بھی گریڈیشن تھی کہ بدریوں کو وظیفہ زیادہ ملے گا، اور پھر جو اصحاب رضوان ہے بیعت رضوان ان کا وظیفہ ان سے کم، اس طریقے سے گریڈیشن تھی۔ یہ گریڈیشن اب دنیا میں نہیں ہو سکتی، اب تمام مسلمان لیگل لیول پر برابر ہیں، لہذا وہ نظام ایگزیکٹ، اب میں اس کو اگر اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ گویا کہ دور نبوت کا تتمہ ہے،
یہ اس کا ضمیمہ ہے. اب نہ نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ اس نہج کی خلافت کا کوئی امکان ہے. لہذا وہاں سے ہمیں صرف اصول لینے ہیں اور ان کو اس دور کی جو بھی ہمارے عمرانی ارتقاء کی سطح ہے اس کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے. تو اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اب پروسیس کیا ہوگا. آپ کی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے, وہ کوئی قانون بنا رہی ہے. فرض کیجئے کہ دستور میں بھی فرض ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اور اس میں کوئی ریزرویشن نہیں, کوئی ایکسیپشن نہیں. ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب دستور میں یہ پرووائڈڈ ہے اور یہ پیس آف لیجسلیشن جو ابھی بل کی شکل میں آیا ہے جو بھی ہے, میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے. اسے موقع ہوگا وہ جائے, آرگو کرے, بات کرے. فرض کیجئے پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی سپیریئر کورٹ جو کسٹوڈین ہے اس دستور کی جس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اس کورٹ کے سامنے ہر ایک کو حق حاصل ہے. علماء جائیں. اب بھی ہمارے ہاں چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے جو تھوڑا سا کسی درجے کے اندر آپریٹو کیا تھا ضیاء الحق مرحوم نے, تو یہ جو شریعت ایک کورٹس بنی ہے, اور میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں علیحدہ کورٹس کی. جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں وہی اصل کورٹس ہیں, انہیں آپ اختیار دیجئے, وہ طے کریں گے. اور اگر یہ بات کہی جائے اول تو یہ کہ یہ تو ایک انٹرم پیریڈ کے اندر اشکال ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس وہ ججز نہیں ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوں اسلامک لا میں. جیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی یہ خود بخود انٹرم کچھ انتظامات کے بعد ہو جائے گی, صورتحال بدل جائے گی. ہم تو اصول پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ جب علماء کو موقع ہے کہ آئیں آرگو کریں, ثابت کر دیں, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے یہ ججز بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں, فیصلہ کر سکتے ہیں. لہذا معاملہ صرف ایک ہی شکل ہے, یہ صورت عملی, جس میں کہ وہ تھیو ڈیموکریسی کا تقاضا صحیح طور پر ادا ہو سکے. اگر آپ اس میں علماء بورڈ بناتے ہیں, علماء کی کسی کاؤنسل کو اس پارلیمنٹ سے بالا تر پارلیمنٹ قرار دیتے ہیں, تو یہ در حقیقت تھیوکریسی کی شکل ہے. اور یہ تھیوکریسی جو ہے یہ عہد حاضر کے اجتماعی ضمیر, کلیکٹیو کانشنس جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے, اور اصولاً اسلام میں نہیں ہے. یا کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنی اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہاں چونکہ شیعہ اسلام میں وہ ایک امامت معصومہ کا تصور چلا آ رہا ہے, تو وہاں تو اصولاً تو وہ موجود ہے ابھی, چاہے امام غائب ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی ایک شاخ ہے اسماعیلیہ, ان کا امام حاضر ہے اور وہ امام معصوم ہے. لہذا وہ تو جو چاہے گا, وہ پوپ کی حیثیت ہے, اس کو حاصل ہے, جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے, اس کا اختیار ہے. جیسے پوپ کو تھا ویسے اسے ہے. یہ ہے تھیوکریسی کے نظام جو اس تصور امامت معصومہ کے ساتھ تو کمپیٹیبل ہے. ایک آدمی اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی کرولری کے تحت یہ چیز بھی قابل قبول ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ سنی کانسیپٹ جو ہے, پولیٹیکل تھاٹ جو ہے سنی, اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. واحد عملی شکل یہی ہے, پہلے ایک بہت زبردست عوامی رائے کا اظہار درکار ہوگا جو ایسرٹ کرے کلیکٹیو ول کہ ہم چاہتے ہیں مسلمان جینا, مسلمان مرنا. وہ کس طریقے سے ہوگا وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے جو کہ کل زیر گفتگو آئے گا, زیر بحث آئے گا. لیکن یہاں سے ہمیں سپوز کر کے چلنا ہوگا, سپوز کہ کسی ملک کے رہنے والے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اور یہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے دستور کے اندر بغیر کسی ریزرویشن اور ایکسیپشن کے. اب یہ کام سپیریئر کورٹس کا ہے, اسی کے پاس ہوگا. جیسے بقیہ حقوق جو ہے شہریت کے, اس کے کسٹوڈین وہ ہے, اسی طرح اس دفعہ کے کسٹوڈین بھی وہ ہوں گے. یہی بات تھی جسے کہ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا اپنے لیکچرز میں. کچھ چونکہ بات مختصر ہے, وہاں مبہم ہے, بہت تفصیل سے نہیں آئی ہے, لہذا اس کی انٹرپریٹیشن ایک سے زائد کی جا سکتی ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے, جس کو میں 100% صحیح سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اجتہاد اب بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. کیا معنی ہے اس کے کہ کون سا اجتہاد قانون کی شکل اختیار کرے گا, اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ یہی بیٹھے ہوئے لوگ, چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوں, ان کی اکثریت, وہ اجتہاد کریں گے. بات یہ نہیں ہوتی. اب بھی آپ کو معلوم ہے کوئی قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس پارٹی کے, وہ بناتے ہیں, اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ ایک نظام ہے جو چلتا ہے, ان میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا طے ہے اور کیا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ تو معاملہ ہے کہ اصولی طور پر یہ طے ہوگا. فرض کیجئے مجھے بھی حق حاصل ہے, میں اجتہاد کروں,
نہیں بھی ہے تب بھی میں فرض کیجئے مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے حق حاصل ہے. اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے اس پر کہ آپ بات کریں. ہاں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت کی دلیل سے. ایک اجتہاد کوئی ہمارے عالم دین فرض کیجئے کسی ایک طبقے کے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے. ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں، ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں. سوال یہ کہ کس کا اجتہاد انفورس ہوگا؟ وہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ تھیو ڈیموکریسی کا وہ ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے کہ جو اس میں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کی اکثریت کرے گی. یہ ہے مفہوم اس کا کہ اس دور میں اب اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اصل میں اجتہاد وہ لوگ کریں گے. اس کنفیوژن کو ختم کر دیجئے. میں نے اس کو حال ہی میں ایک تحریر میں واضح بھی کیا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر خلافت بنو عباس کا دور ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، خلیفہ کے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، آپ کے فیصلے ہی قانون بن جائیں گے. اب امام ابو حنیفہ کے پاس انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی خلیفہ بنی عباس کے پاس ہے. لیکن اسے پسند ہے امام ابو حنیفہ، یا فرض کیجئے انہیں پسند آ گئے ہیں امام مالک. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے موطا امام مالک، میں اس کو قانون کا درجہ دیتا ہوں. دونوں نے انکار کر دیا، قطعاً ہم اس کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اجتہادات نافذ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر، جبکہ ہم تو اوپن رکھنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں فقہ اسلامی کی وہ فارمیٹو سٹیج تھی، ابھی وہ تشکیل پا رہا تھا. اس میں کسی ایک فرد کے اجتہادات کو اس طریقے سے اگر لاگو کر دیا جاتا تو وہ آزادی خیال اور آزادی فکر اور آزادی رائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے. لہذا جو بھی اور دوسرے بھی پولیٹیکل کچھ مسائل تھے اور اسباب تھے، لیکن یہ کہ جو اصولی بات ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس سے آگے چل کر معاملہ ہوا مثلاً ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں. ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مونارک ہے، وہ بادشاہ ہے، اورنگزیب کے پاس ہے. وہ اپنے پسندیدہ علماء، فرض کیجئے کہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہوتا تو اہل حدیثوں کو جمع کرتا، اگر وہ حنفی تھا تو حنفیوں کو اس نے جمع کر لیا، شافعی ہوتا تو شوافی علماء کو جمع کرتا. ایک اس نے باڈی بنا دی کہ آپ قانون بنا دیں، آپ مرتب کر دیں. وہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو گئے. نافذ کرنے کی قوت تو ان علماء کے پاس نہیں تھی، غریبوں کے پاس جنہوں نے مرتب کیے ہیں. وہ تنفیذ کی قوت تو اصل میں شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اس نے نافذ کر دیا. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اب جب تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہوگا تو تنفیذ کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں.